میرے سامنے میرے والدین کی میتیں پڑی تھیں اور میں ہکا بکا بیٹھی ان کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ کیا سکون تھا ان کے چہروں پر! ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ جیسے انہیں میرے تنہا رہ جانے کا کوئی ملال ہو۔ محلے والوں کو جب میرے والدین کا انتقال کا پتہ چلا تو ایک کہرام برپا ہو گیا تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ لوگ مجھ سے لپٹ کر رو رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بیٹی تم بھی رو لو، تمہارا بڑا نقصان ہو گیا ہے، اس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے، اب تمہارے سامنے ایک عمر پڑی ہے۔ جبکہ میری آنکھ تو ایسی بے شرم تھی کہ ایک آنسو بھی نہ ٹپکاتی تھی۔ میں تو ایسے صدمے میں گھری ہوئی تھی کہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں امی ابو کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑی دیر تو یوں ہی گزر گئی۔ میں نے شکوہ ہی کر ڈالا تھا۔ میں بولی، آپ دونوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ مجھے یہ تو بتائیں کہ میں کس کے سینے لگ کر رہوں، کس کو اپنا غم بتاؤں۔ جانا ہی تھا تو باری باری چلے جاتے، مجھے سنبھلنے کا موقع تو دیا ہوتا۔ پھر مغرب کی اذان کے بعد تدفین کا شور اٹھا تھا۔ اف، وہ لمحہ قیامت خیز تھا۔ میں خود پر باندھے ہوئے تمام ضبط کھو بیٹھی تھی۔ پھر جو چیخ چیخ کر روئی تو کسی کے قابو میں کہاں آتی تھی۔ مغرب ہو چکی تھی اور مجھے سچ میں لگنے لگا تھا کہ اب میں یتیم ہو گئی ہوں۔ میرے والدین کو لے جایا گیا تھا اور میں تو روتی رہ گئی تھی۔ کئی بار ان سے کہا بھی کہ میرے والدین کو لے کر مت جائیں، میں جواں جہاں لڑکی اپنے والدین کے بغیر کیسے رہوں گی؟ پھر بھی کسی نے میری بات نہ سنی۔ ہفتہ بھر تو محلے کی ایک آنٹی میرے ساتھ سوتی رہی تھیں، مگر پھر وہ بیچاری بھی کب تک میرا ساتھ دے سکتی تھیں بھلا۔ آج میں گھر میں تنہا تھی۔ ہر کونے خدرے سے ایسا لگتا تھا کہ ابھی امی آ جائیں گی اور کہیں گی سکینہ نماز پڑھ کر جلدی سے آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ ابو میرے پاس آئیں گے اور امی سے چوری چوری مجھے دہی بڑے کا شاپر تھما کر کہیں گے، یہ روٹی کے بعد کھانا، نہیں تو تمہاری امی مجھے چھوڑے گی نہیں۔ میں پرانی یادیں یاد کر کے ہنستی تھی۔ مجھے بڑے لاڈوں سے پالا گیا تھا۔ میں تو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ تو میری نظروں سے جہاں دیکھتے تھے۔ میں کبھی ان سے اتنے عرصے کے لیے جدا نہیں ہوئی تھی۔ اب تو ایسا لگتا تھا جیسے میں ایک چھوٹی سی بچی ہوں اور ایک میلے میں اپنے والدین سے بچھڑ گئی ہوں۔ ساری رات یوں ہی روتے بلکتے گزری تھی۔ صبح کسی کو میرا خیال بھی نہیں تھا کہ سکینہ گھر میں اکیلی ہے، جا کر اس کا حال چال ہی معلوم کرائیں۔ میں بھوکی پیاسی بیٹھی ہوئی تھی جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا کہ شاید کوئی میرے غموں پر مرہم رکھنے آ گیا ہو، مگر سامنے مکان مالک کو کھڑا دیکھ کر میں تو سہم سی ہی گئی تھی۔ ہمارا مکان مالک بہت کرخت انسان تھا۔ کبھی کبھار جب ابو کرایہ دینے میں تاخیر کر دیتے تو وہ آ کر خوب ہنگامہ کیا کرتا تھا۔ حالانکہ وہ ایک بوڑھا شخص تھا، سفید بالوں اور دبلے پتلے بدن کا۔ خیال کیے بنا جب وہ تیز تیز بولتا چلا جاتا تھا تو پھر اسے کھانسی کے دورے پڑنے لگتے تھے، اور اب وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں بولی، چاچا امی ابو چلے گئے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے سلام لینے کے لیے سر آگے کیا تو اس نے اپنا ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھایا۔ مجھے یاد ہے جب میرے والدین زندہ تھے تب وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر پیار دیا کرتے تھے۔ کیا سچ میں سب کچھ اتنی جلدی بدل جاتا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جنہیں میں نے بڑی مہارت سے چھپا لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، تمہارے والدین کی موت کا علم نہیں ہوا، آج ہی واپس آیا ہوں تو مجھے یہ بری خبر سننے کو ملی ہے۔ میرا دل بہت غمزدہ ہے۔ بتاؤ کیا ہوا تھا انہیں؟ دونوں ایک ساتھ کیسے چل بسے؟ تم پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ میں ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، چاچا امی کو کچھ دنوں سے کھانسی تھی، ابو نے کئی بار مجھ سے کہا کہ پڑوسن کے ساتھ جا کر دوا لے آؤ، مگر امی بار بار ٹال دیتی تھیں۔ اس دن ابو نے کام سے چھٹی کی اور بولے کہ چلو آج میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ امی نے بہت بار ٹالنے کی کوشش کی مگر ابو نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ امی کو اپنے ساتھ زبردستی لے گئے تھے۔ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ مالک مکان بولا، بہت افسوس ہوا مجھے۔ اچھا خیر، اب تمہارا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ کمانے والا باپ تو چلا گیا۔ میں نے نظریں جھکا دی اور بولی، ابھی تو بس ہو ہی رہا ہے، کچھ دنوں سے محلے والوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ مالک مکان بولا، اچھا تو تم خیرات پر پل رہی ہو؟ یہ بات سن کر تو میں سکتے میں آ گئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے مگر منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔
پھر وہ کہنے لگے، سکینہ، میں ایک کاروباری انسان ہوں۔ آج مالک مکان کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ کبھی مجھے میرے نام سے مخاطب نہیں کیا تھا، وہ تو ہمیشہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتا تھا، مگر آج اس نے بیٹی کہنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ بولا، مجھے تو اپنا کرایہ وقت پر ہی چاہیے ہوتا ہے، میں اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ آج مہینے کی 10 تاریخ ہے، 15 تک مجھے کرایہ دے دینا۔ میرا دل چاہا کہ مالک مکان سے کہہ دوں کہ چاچا مجھے تھوڑی سی رعایت دے دو، مگر اس کی باتیں اتنی بری لگی تھیں میرے دل کو کہ اس کے سامنے ایسی بات کرنے کو میرا ضمیر گوارا ہی نہیں کر رہا تھا۔ خیر، وہ تو چلا گیا۔ میں سوچنے لگی کہ 17,000 روپے میں کس سے مانگوں گی؟ میں ایک سفید پوش محلے میں رہتی ہوں، یہاں سبھی اپنا گزارا بڑی مشکلوں سے کیا کرتے تھے۔ میں مالک مکان کے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ دوپہر تک میرے پاس محلے کی چند عورتیں آئی تھیں، انہوں نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ صبح سے میرے حلق سے ایک نوالہ نہیں اترا تھا، مگر پھر بھی مجھے بھوک کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے ہی مجھے کھانا پکا کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ محلے کی ایک آنٹی ثانیہ میری امی کی بڑی پکی سہیلی تھیں، وہ امی کے جانے کے بعد میرا بہت خیال رکھ رہی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگیں، آج تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے انہیں جلدی جلدی ساری بات بتا دی کہ آج کس طرح مالک مکان آیا تھا اور پیسوں کا تقاضا کر رہا تھا۔ ثانیہ آنٹی کہنے لگی، بوڑھے کی ٹانگیں قبر میں ہیں، مگر پھر بھی اس کا لالچ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ کرایہ کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا نا؟ والدین کو مرے ہوئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پیسے مانگنے پہنچ گیا۔ میں بولی، آنٹی اب اس بے حس انسان کا کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگیں، تم بالکل بے فکر رہو۔ میں بولی، آنٹی اب اس بے حس انسان کا کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگی، تم بالکل بے فکر رہو، میں کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گی۔ آنٹی کی باتیں سن کر مجھے ذرا تسلی ہوئی تھی۔ مجھے علم تھا کہ اب جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ کچھ کریں گی تو پھر وہ لازمی میرا ساتھ دینے والی تھیں۔ یوں ہی کچھ دن گزر گئے تھے۔ کل 15 تاریخ تھی۔ اب مجھے فکر ہونے لگی تھی کہ میں کیا کروں گی۔ میں نے سوچا کہ میں صبح ثانیہ آنٹی کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ پیسوں کا انتظام ہوا یا نہیں۔ ساری رات دعائیں کرتے ہوئے گزر گئی تھی۔ صبح میں نے اپنے لیے ناشتہ پکایا اور بڑی سی چادر سر پر لے کر گھر سے نکل گئی تھی۔ ثانیہ آنٹی کا گھر ہمارے گھر کے نزدیک ہی تھا۔ میں نے ان کے دروازے پر دستک دی تو ان کی بیٹی نکلی تھی، وہ 12 برس کی تھی۔ میں بولی، تمہاری مما کہاں ہیں؟ وہ میری بات سن کر بڑی غمزدہ ہو گئی تھی، کہنے لگی، وہ تو اپنے گاؤں گئی ہیں، کل رات ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے باجی۔ امی بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ میں نے اس کے سر پر پیار دیا اور بولی، اگر تمہارا دل گھبرائے تو میرے پاس آ جانا۔ تو اس نے سر ہلا دیا اور میں خالی ہاتھ گھر واپس آ گئی۔ مجھے ثانیہ آنٹی کے لیے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ان کا ایک ہی بھائی تھا۔ وہ اکثر مجھ سے اس کی باتیں کیا کرتی تھیں۔ 1 سال پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی اور اب ان کی بیٹی 3 ماہ کی تھی۔ ثانیہ آنٹی بڑی محبت سے اس بچی کا فراک سلائی کیا کرتی تھیں۔ ایک دن وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میرے بھائی نے میرے گھر آنا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ پورے 12 لباس اس کو دوں۔ اف، یہ زندگی کتنی بے اعتبار چیز ہے۔ اس طرح اپنوں سے انسان بچھڑ جاتے ہیں اور انسان کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ میں بھی اسی سوچ میں گم بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شاید ثانیہ آنٹی کی بیٹی آئی ہوگی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے مالک مکان کو کھڑا دیکھ کر میری تو سیٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ وہ بولا، کرایہ لا دو۔ میں بڑی شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ میں بولی، ابھی انتظام نہیں ہو سکا، کچھ دنوں میں انتظام کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ گھر میں داخل ہو گیا اور بڑے سکون سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پھر بولا، سکینہ، میری بات غور سے سننا۔ تم ایک غریب محلے میں رہتی ہو، تمہارے آس پاس کے لوگ بھی اتنے امیر نہیں ہیں کہ تمہاری مدد کر سکیں۔ یہ جو تمہاری روٹی پوری کر رہے ہیں نا، یہ بھی زیادہ دن تک نہیں کر پائیں گے۔ بہتر ہے کہ تم کسی اچھے کھاتے پیتے انسان کو دیکھ کر شادی کر لو۔ تم جوان ہو، حسین بھی بہت ہو۔ اس کا انداز ایک دم سے تبدیل ہو گیا تھا اور چہرے پر بڑی عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کہنے لگا، تم سے تو شادی کرنے کے لیے کوئی بھی مان جائے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر افسردہ ہو گئی تھی۔ میں بولی، چاچا اتنی جلدی؟ ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اچانک سے مالک مکان نے مجھے ٹوک دیا۔ وہ بولا، خبردار، مجھے چاچا مت کہا کرو، میں تمہارا چاچا نہیں ہوں۔ میں چپ کر گئی تھی، پھر وہ اٹھ کر چلا گیا۔
میں اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ مالک مکان کی باتوں میں چھپے ہوئے راز کو نہ سمجھ سکتی۔ میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا تھا۔ کاش اس وقت ثانیہ آنٹی یہاں ہوتیں تو وہ خود ہی مالک مکان کو سیدھا کر لیتیں۔ خیر، آئے دن مالک مکان میرے دروازے پر کھڑا ہوتا اور مجھ سے پیسوں کا تقاضا کر رہا ہوتا۔ میں سہم جاتی اور پھر وہ چلا جاتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے پیسوں کا تقاضا کیا تو میں رونے لگی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہو گیا اور اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور بولا، اگر تم کرایہ نہیں دے سکتی تو میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ پھر سوچو کہ تم کہاں جاؤ گی۔ ہر گلی ہر کونے میں گدھ بیٹھے ہیں جو تمہارا ماंس نوچنے کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ تم بتاؤ پھر کیا کرو گی؟ کبھی کسی کے ہاتھ کا کھلونا بنو گی تو کبھی کسی کے ہاتھ کا۔ اس سے تو اچھا ہے نا کہ تم شادی کر لو۔ میں پھٹ پڑی تھی۔ میں بولی، کس سے کروں میں شادی؟ کہاں سے ڈھونڈوں اپنے لیے دولہا؟ رشتے تو والدین ڈھونڈا کرتے ہیں نا۔ میرے والدین تو چل بسے ہیں۔ میں کیا کروں مجھے بتاؤ۔ چاچا تم میرے بزرگ ہو، تم میرے لیے رشتہ ڈھونڈو۔ میری بات سن کر مالک مکان نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے کر لو شادی، میں بہت خوش رکھوں گا تمہیں۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میں بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو چاچا؟ وہ کہنے لگا، سکینہ میں 4 گھروں کا مالک ہوں، 2 تمہارے نام کر دوں گا، بتاؤ یہ رشتہ منظور ہے؟ میں چپ چاپ اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ انسان کتنا بے حس ہوتا ہے نا۔ پھر مالک مکان چلا گیا تھا، مگر اس نے اپنی بات اتنی بار دہرائی اور وہ اتنی بار میرے دروازے پر آیا کہ مجھے لگا کہ اب میری نجات اس بوڑھے شخص سے شادی میں ہی ہے۔ میں نے آخرکار بات مان لی تھی۔ میں نے اسے شادی کرنے پر حامی بھر لی۔ وہ تو شاید میری طرف سے اس بات کا منتظر تھا کہ میں کب ہاں کہوں اور وہ میرے ساتھ نکاح کرے۔ مالک مکان اسی وقت گھر سے نکلا اور 4 گواہ اور مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ مولوی صاحب نے میرا نکاح پڑھا دیا اور مجبوری کے تحت میں اس بڈھے کی دلہن بن گئی جو میرے باپ سے بھی 10-15 برس بڑا ہی تھا۔ محلے والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو سب نے بہت افسوس کیا اور مجھ سے کہا کہ تمہاری عقل گھاس چڑھنے چلی گئی تھی جو تم نے اس بوڑھے سے شادی کر لی۔ تم جوان ہو، حسین ہو، تمہارے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی تھی۔ تب میں پھٹ پڑی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ محلے والوں سے سوال کرنے لگی کہ آپ مجھے بتائیں، جب یہ مالک مکان ایک جوان لڑکی کے گھر روز روز آتا تھا تو کیا آپ سوئے ہوئے تھے؟ کیا کبھی کسی نے اسے روک کر یہ نہیں پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور جو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، مجھے بتائیں میں رشتہ کہاں سے لاتی؟ کیا میں خود گھر گھر جا کر اپنے لیے رشتہ ڈھونڈتی؟ کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ سب کو اس بات کا علم تھا کہ وہ غلطی پر ہے، سب کو سانپ سونگھ گیا تھا اور میں بوڑھے کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی تھی، جس کے متعلق مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ اس کا نام ناصر تھا اور وہ ایک مالک مکان تھا۔ خیر، میں اس کے گھر چلی گئی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت نہیں ہوئی تھی کہ اس کا گھر بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ناصر نے مجھے بتایا کہ وہ اس گھر میں اکیلا رہتا ہے، اس کے والدین انتقال کر چکے ہیں۔ اس نے 3 شادیاں کیں مگر تینوں بیویاں طلاق لے کر چلی گئیں، اسی لیے وہ باپ نہیں بن پایا۔ ناصر کہنے لگا، میں نے تم سے شادی بھی اسی لیے کی تاکہ میری اولاد پیدا ہو سکے۔ میں نے اس بوڑھے کی بات سن کر اپنی ہنسی بڑی مشکل سے روکی تھی۔ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ ناصر کی عمر بچے پیدا کرنے والی نہیں تھی بلکہ اپنے پوتے پوتیاں کھلانے کی عمر تھی۔ میں نے بڑی مجبوری میں ناصر سے شادی کی تھی۔ میری جوانی کے سارے خواب ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ ناصر مجھ سے باتیں کر کے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کمرے سے کچھ لینے گیا ہوگا، مگر جب بہت دیر گزر جانے کے بعد بھی وہ کمرے سے نہ آیا تو میری آنکھیں بھاری ہونے لگی تھیں، اسی لیے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آدھی رات کے قریب میری آنکھ ناصر کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ کہنے لگا، سکینہ تم سو کیوں گئی؟ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، آج تو ہم نے ایک دوسرے سے بہت سی باتیں کرنی تھیں۔ میں بڑی مجبوری میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ خیر، اب ناصر کا یہ مشغلہ تھا کہ وہ رات کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر میرے پاس بیٹھتا اور پھر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ نہ صرف اس کمرے کو اندر سے بند کر لیتا تھا، اس نے مجھ سے کہہ بھی دیا تھا کہ سکینہ تم اس کمرے کے قریب بھٹکنا بھی مت۔ میں اس کی ہر بات چپ چاپ مان لیا کرتی تھی کیونکہ وہ لاڈلی سکینہ تو اپنے والدین کے ساتھ ہی دم توڑ گئی تھی۔ خیر، پھر وہ آدھی رات کے وقت کمرے میں آتا اور مجھے آتے ہی جگا دیتا۔ مجھے ناصر کی اس حرکت سے بڑی کوفت ہوتی تھی۔ اس طرح ہر رات جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ مجھے چکر آتے رہتے اور سارا دن مجھ پر غنودگی طاری رہتی تھی۔
ایک دن ناصر کہنے لگا سکینہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کیا ہوا ہے؟ میں بولی ناصر آپ مجھے ہر رات باتیں کرنے کے لیے جگا دیتے ہیں، اسی وجہ سے میری نیند نہیں پوری ہوتی۔ کہنے لگا ہاں میں اولاد کے لیے سب کر رہا ہوں، میں دوسرے کمرے میں بھی اسی لیے جاتا ہوں، مجھے تو لگتا ہے تم ماں بننے والی ہو۔ ناصر کی بات سن کر میں ہنسی تھی۔ میں بولی آپ نے کبھی سنا ہے کیا کہ اس عمر میں کسی کے ہاں اولاد ہوئی ہو؟ کہنے لگا نہیں سنا تو نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرے گھر اولاد ضرور ہوگی۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس بوڑھے کی خوش فہمی تو ختم ہو، نہ جانے کس گمان میں ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ یوں میں ناصر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے میرا تفصیلی معائنہ کیا اور بولی آپ حاملہ ہیں، ایسے وقت میں آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ میں نے ناصر کی جانب دیکھا اور بولی یہ میرے شوہر ہیں۔ ڈاکٹر حیران رہ گئی تھی، مگر خیر اس نے مجھے کہا کہ تم ایک لڑکی ہو، اسی لیے تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے چند دوائیاں دیں اور گھر واپس بھیج دیا۔ میں تو اسی صدمے سے نکل نہیں پا رہی تھی کہ میں حاملہ کیسے ہوئی۔ مجھ سے تو میرا شوہر ہی برداشت نہیں ہو رہا تھا، اب اس کے بچے کی ماں بننا مجھے کسی طور بھی منظور نہیں تھا۔ خیر مجھے اب اپنے شوہر پر کچھ شک ہونے لگا تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں کیوں جاتا تھا، اور پھر اس نے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں اولاد کی خاطر جاتا ہے، تو یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ دوسرے کمرے کا علاج سے کیا تعلق تھا؟ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کمرے کا جائزہ ضرور لوں گی۔ دراصل بات یہ ہے کہ میری امی میرے ابو سے پورے 10 سال چھوٹی تھیں، دونوں میں بہت محبت تھی۔ میں پیدا ہوئی تو اس کے بعد ان کے ہاں دوبارہ اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دن میری والدہ ثانیہ آنٹی کو بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم تو کم عمر ہو، تمہیں اولاد ہو سکتی ہے، مگر تمہارے شوہر کی عمر زیادہ ہے، اسی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ تب تو میرے ابو کی عمر اتنی زیادہ بھی نہیں تھی، اور پھر میرا شوہر، وہ تو میرے ابو سے بھی بہت بڑا تھا، پھر اس کے بچے کے ساتھ میں کیسے حاملہ ہو سکتی تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ خیر میں موقع کی تلاش میں تھی کہ کب میرا شوہر گھر سے باہر جائے اور میں اس کے خفیہ کمرے کی تلاشی لوں۔ اللہ اللہ کر کے وہ وقت آ ہی گیا جب میرا شوہر میرے پاس آیا اور بولا سکینہ میں ذرا باہر جا رہا ہوں، مگر تمہیں قسم ہے تم نے بیڈ سے نہیں اٹھنا، اپنا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ میں بولی آپ فکر نہ کریں، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ وہ مجھ سے وعدہ لے کر گھر سے باہر چلے گئے تو میں فوراً سے اٹھ کر اپنے شوہر کے خفیہ کمرے میں چلی گئی۔ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ یہ کمرہ عجیب سا ہوگا، پر اسرار سا، اس میں داخل ہوتے ہی میں خوفزدہ ہو جاؤں گی، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو ایک بہت ہی سادہ سا کمرہ تھا، چھوٹا سا، صاف ستھرا اور روشن کمرہ، پھر بھی میری تسلی نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے جلدی سے اس کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے ہاتھ میرے شوہر کا راز لگ جائے، مگر آدھے گھنٹے کی چھان بین کے بعد بھی میرے ہاتھ کوئی چیز نہیں لگی تھی۔ میں سخت بدمزہ ہو چکی تھی، اسی لیے جلدی سے آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میرے پاس واحد حل یہی ہے کہ جب میرا شوہر اس کمرے میں موجود ہو میں اس پر چھاپا مار دوں۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ آج جب میرا شوہر جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوگا میں بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں جاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر گھر واپس آ گیا۔ وہ بولا سکینہ تم نے میری غیر موجودگی میں اپنا خیال تو رکھا ہے نا؟ تم نے گھر کے کسی کام کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی میں تو بستر سے اٹھی بھی نہیں۔ وہ خوش ہو گیا اور میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اپنی اولاد کو اپنی گود میں اٹھا لوں، کوئی مجھے بھی باپ کہنے والا ہو۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی تھی۔ رات ہوئی تو ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ میرے شوہر نے مجھے دوائیاں دیں اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا سکینہ میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، تم آرام سے سو جاؤ۔ میں جلدی سے بولی ناصر اب تو ہمارے ہاں اولاد ہونے والی ہے، اب دوسرے کمرے میں کیوں جاتے ہیں؟ وہ بولے تو کیا نہ جایا کروں؟ میں اس کام کو بیچ میں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے یہ کام مکمل کرنا ہی ہے۔ میں سر ہلاتی اور آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ناصر دوسرے کمرے میں چلا گیا تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آج میں نے ناصر پر چھاپا مارنا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دوسرے کمرے کے دروازے کے پاس آ گئی تھی۔ ہماری شادی کو کافی عرصہ بیت چکا تھا، اس لیے ناصر کو اتنا تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ میں کبھی اس کی اجازت کے بغیر خفیہ کمرے میں نہیں گئی، اسی لیے اس نے کمرے کو اندر سے کنڈی نہیں لگائی ہوئی تھی۔ میں نے ایک دھکے سے دروازہ کھول دیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، جبکہ ناصر بھی مجھے دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ وہ بولا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں چپ چاپ کھڑی تھی، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ یہاں آؤ، میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔
تب وہ بولا، سکینہ، میں ایک واجبی شکل کا مرد ہوں، میری والدہ نے میرے لیے ہیرے جیسی لڑکی ڈھونڈی تھی، اس کے ساتھ میری شادی کروائی، میں بہت خوش تھا، مگر وہ میرے ساتھ خوش نہیں تھی، وہ بہت بیزار سی رہتی تھی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا مگر ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی، تو اس نے مجھ پر یہ الزام لگا کر طلاق لے لی کہ مجھ میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں ہے، جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تاخیر تو اللہ کی طرف سے تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس نے طلاق لینے کی خاطر مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا تھا۔ پھر میری امی نے میری دوسری شادی کی، شادی کے 5 سال تک میں باپ نہیں بن پایا، تو اس نے بھی مجھ سے طلاق لے لی، کیونکہ پہلی بیوی کی باتیں اس تک پہنچ چکی تھیں، وہ سمجھی کہ شاید میری پہلی بیوی کے الزامات درست تھے۔ پھر تیسری شادی ہوئی میری، یہ شادی 7 سال رہی، اس سے بھی مجھے اولاد نہیں ہوئی، اور پھر تو مجھ پر یہ چھاپ ہی پڑ گئی کہ میں ہی باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ امی میرا یہ غم دل سے لگا کر گزر چکی تھیں۔ اس کے بعد میں نے کبھی شادی کے متعلق نہیں سوچا تھا، مگر میری بیویوں کے الزامات نے مجھے اندر سے بہت زخمی کر دیا، اور تب میں نے اللہ سے لو لگا لی۔ پھر ساری بات میری سمجھ میں آئی کہ ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے نا، اللہ سے ہی طلب کرنی چاہیے۔ اور پھر سکینہ، تمہارے والدین کا انتقال ہو گیا، مجھے تمہاری حالت دیکھ کر بہت ترس آتا تھا، مگر میں جان بوجھ کر کرائے کے معاملے میں سختی کر رہا تھا تاکہ مجبوراً تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں دنیا کی اصلیت کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، تم بہت پیاری ہو، کوئی بھی تمہیں اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر دھوکہ دے سکتا تھا اور بدنام بھی کر سکتا تھا۔ تم نے مجھ سے شادی کر لی تو میں نے سوچا کہ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، اسی لیے میں نے اولاد کی خاطر سورۃ الرحمن پڑھنا شروع کر دی۔ میری نظر کمزور ہے، اسی لیے مجھے ایک ایک لفظ پڑھنے میں مجھے بہت دیر لگ جاتی تھی، اور جب میں سورۃ الرحمن پڑھ لیتا تو پھر پانی پر دم کر کے وہ پی لیتا اور اپنے کمرے میں آ جاتا۔ مجھے اللہ سے اتنی امید تھی جتنی اس بات کی کہ ہر انسان کو ہوتی ہے کہ رات کے بعد سورج طلوع ہوگا، اور اللہ نے میری امید ٹوٹنے نہیں دی۔ دیکھو تم امید سے ہو گئی ہو نا۔ سکینہ، تمہارے والدین کے گزر جانے کے بعد میں نے تمہارے ساتھ سختی روا رکھی تھی، تم اس کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہیں زمانے کی خرابی سے بچانا چاہتا تھا، تمہارا باپ بہت اچھا انسان تھا، اسی لیے میں نے تمہیں اپنی عزت بنا لیا، میں بس اپنے بوڑھے شوہر کو دیکھتی رہ گئی تھی، مجھے آج اس سے نہ تو نفرت محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی کوفت ہو رہی تھی، بلکہ میرا دل تو اس کے لیے جھک رہا تھا۔ اللہ نے اسے اس عمر میں اولاد دے کر ایک معجزہ کیا تھا۔ معجزے روز روز نہیں ہوتے اور نہ ہی عام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، معجزے کے لیے پختہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ اس دن میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے دل سے اپنے شوہر کے لیے ساری قداوت ختم ہو گئی تھی۔ اس میں ویسے بھی کوئی برائی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا۔ میرے دل میں ناصر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی سورۃ الرحمن کا ہی معجزہ تھا۔ میں نے سنا ہے کہ سورۃ الرحمن ایسی سورت ہے جو کینسر کے مریضوں کو بھی شفا دیتی ہے۔ اللہ نے 9 ماہ بعد مجھے ایک صحت مند بیٹے سے نواز دیا تھا۔ میں بہت خوش رہنے لگی تھی، اپنی زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔ ناصر بھی بہت خوش رہتا تھا، وہ تو بچے کو گود سے ہی نہیں اتارتا تھا۔ ناصر کی وجہ سے میں بھی اللہ کے بہت نزدیک ہو گئی۔ اللہ کی رضا کی خاطر میں نے ناصر کو دل سے قبول کر لیا تھا، اور پھر اللہ نے مجھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 2 بیٹے اور عطا کر دیے۔ میرا آنگن بچوں کی کئی کلکاریوں سے گونجتا رہتا، میرے بچے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، سب سے بڑھ کر میرے دل کو بہت سکون ہے، اور میں اس کی عطا میں راضی ہو گئی ہوں۔ میں جب سے اللہ کی عطا میں راضی ہوئی ہوں، میری زندگی میں سکون آ گیا ہے۔ ویسے سوچا جائے تو انسان کا اس دنیا سے کیا لینا دینا، جس مالک نے پیدا کیا ہے وہ جتنا دے رہا ہے، جیسے دے رہا ہے، اسے لے کر خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ تو رب کی دین ہے جو دے دیا ہے، نہ دے تو ہم انسان کیا کر لیں گے۔ ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، مکمل یقین کے ساتھ، کیونکہ وہی ہے جو عطا کرتا ہے۔